اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذین كفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. درود بجے محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عزیزان محترم، قیام سید الشہداء سنن الہی کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور کل سنت اختیار کے حوالے سے کہ خدا نے کہ سنت یہ ہے، اس کا قانون یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی روش یہ ہے کہ انسانوں کو جب امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس سے پہلے ان کو اختیار دیتا ہے، ان کو مختار بنایا ہے تاکہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ جس راستے کو بھی چاہیں وہ اپنائیں، اور اس کے بعد پھر ان کا امتحان لیا جائے. اور اس حوالے سے کچھ مثالوں کو آپ کے سامنے پیش کیا، خاص طور پہ اس کربلا کے واقعے کے حوالے سے، کہ ہمیں اس واقعے کے اندر بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. یوں کہا جائے کہ ہر وہ شخص جو اس معرکے کے اندر موجود تھا، چاہے وہ حق کی جانب ہو، چاہے وہ باطل کی جانب ہو، چاہے وہ خیمہ حسینی میں ہو، چاہے وہ خیمہ یزید میں ہو، ہر وہ شخص جو اس معرکے کے اندر شامل تھا اپنے اختیار کے ساتھ آیا تھا. اور کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں مجبور تھا اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس ہر طرح کی مثال موجود ہے. جس طرح سے وہ لوگ جو کہ امام علیہ السلام کے مقابلے پر آئے ہیں، وہ اپنے اختیار سے آئے ہیں، اسی طرح سے امام علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص بھی مجبور نہیں تھا، اور اگر کوئی جو بھی شخص چاہتا وہ اپنے اختیار سے امام علیہ السلام کی نصرت کر سکتا تھا. یہاں تک کہ کل کی ہماری گفتگو تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جو سنت ہے جو ہمیشہ سے امتوں کے درمیان، اس سے پہلے والی قوموں کے درمیان رہی ہے، آج بھی ہے، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی رہے گی، وہ ہے سنت امتحان، سنت ابتلا، آزمائش. کہ یہ خدا کا طریقہ ہے کہ یہ آزمائش حتماً ہونی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خدا اس کی زندگی کے اندر جو ہے آزمائش اور امتحان کو نہ رکھے. بعض روایات کے مطابق ایک شخص کو امام نے دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے خدا مجھے بلاؤں سے محفوظ رکھنا، امتحانات سے محفوظ رکھنا. تو امام کہتے ہیں یہ دعا نہ کرو کہ خدا تمہاری زندگی میں کوئی مشکلات، امتحانات، بلائیں، ابتلا نہ ہو، اس لیے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ایسی دعا ہے کہ جو محال ہے. جب خدا نے تم کو خلق کیا ہے تو تمہاری زندگی کے اندر حتماً مشکلات ہوں گی، حتماً امتحانات ہوں گے، کوئی شخص بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. ہاں تم یہ دعا ضرور کرو کہ میں اس امتحان میں اچھی طرح سے پورا اتروں، نہیں کہ امتحان نہ ہو، یہ امتحان ہونا ہے. خود کربلا کا جو واقعہ ہے یہ بہت بڑا امتحان ہے. اس سے پہلے کی زندگیاں جو ہے مثلا صدر اسلام کی، اس میں بھی امتحانات تھے، اس کے بعد بھی امتحانات آئے، آج بھی ہم بھی اس دور کے اندر امتحانات سے گزر رہے ہیں. یہ سارے جو ہمارے سامنے واقعات ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ہمارے لیے جو ہے ایک نمونہ ہے کہ کبھی بھی خدا جو ہے وہ چاہے مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، ہر ایک سے جو ہے امتحان لیتا ہے. خود اس آیت کے اندر اس کو سرنامہ کلام بنایا. اس میں کیا ارشاد ہوا؟ خدا کہتا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا جو ہے مومنین کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑے گا. ما کان اللہ، اصلا ہو نہیں سکتا کہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ مومنین کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ جو ہے خبیث اور طیب جو ہے، پاک اور ناپاک جو ہے وہ جدا نہ ہو جائے. بس امتحان ہونا جو ہے وہ حتمی ہے. اس حوالے سے اچھا، اس سے پہلے کہ
اس بات کو آگے بڑھایا جائے. آج کل ہمارے سامنے جو ہے ہمارے اطراف میں جو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس کی جانب بھی توجہ ضروری ہے, اور اس کی جانب انشاءاللہ یاد دہانی بھی ضروری ہے. اور آپ ان مجالس کے اندر جب شرکت کر رہے ہیں تو بالآخر قبولیت دعا کا بھی وقت ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کو یاد کریں کہ جو مشکلات میں گرفتار ہیں, خاص طور پہ مثلا ہمارے اپنے اسی شہر کے ایک نامور عالم دین آغا سید علی مرتضیٰ زیدی, وہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتوں کے برداشت کر رہے ہیں, جیل کے اندر ہے. اور ایک شخص جو کہ قوم کی اس قدر جو ہے خدمت کر رہا ہے, ان کی ہدایت کے لیے, ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے, اس کو جو ہے آج مجرموں کے ساتھ جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اور اب تک کی جو کوششیں ہیں ان کی ضمانت کے لیے اب تک وہ ناکام ہوئی ہیں. دعا کریں کہ خدایا ان کی جو ہے وہ جلد از جلد رہائی کا بندوبست ہو جائے. اور اس طرح سے گرچہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو مجرموں کی صف میں کھڑا ہو کے جو ہے وہ ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑیاں باندھ کے جو ہے وہ اگر لایا جائے گا تو ان کی بے عزتی کا باعث نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے ائمہ نے جو ہے وہ ان تمام مشکلات کو جھیلا ہے, لیکن بالآخر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ مشکل بالآخر اگر وہ اس وقت آزاد ہوتے تو کہیں نہ کہیں بالآخر اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے, لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتے, اور ایک قوم جو ہے ان کی اس نعمت سے محروم ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں کے علم میں ہے شیخ زقزاقی جو کہ نائجیریا کے اندر جو ہے جنہوں نے اس علم حق کو بلند کیا اور ان کو جو ہے ان کی آواز کو, اور واقعاً اس قدر جو ہے جہاں پہ اس چیز کا جو ایک منفی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے اس کا مثبت پہلو بھی یہی موجود ہے کہ دیکھیں دنیا کس قدر جو ہے وہ حق سے ڈرتی ہے کہ ایک عالم دین, ایک شخص جو کہ جب حق کی آواز کو بلند کرتا ہے تو دنیا کس طرح سے گھبرا جاتی ہے کہ کسی طرح سے یہ شخص جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, کسی طرح سے اس کی آواز جو ہے وہ آگے نہ پہنچنے پائے. اور ہمیشہ باطل اسی کے پاس یہی ایک طریقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باطل کے پاس استدلال نہیں ہے, اس کے پاس منطق نہیں ہے, اس کی بات کے اندر وزن نہیں ہے, کیونکہ باطل ہے. دیکھیے جب باطل پر ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ جب اس کے مقابلے میں کوئی حق آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے پاس اس کو کرش کرنے کے لیے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو کرش کر دیا جائے, کیونکہ اس کے مقابلے میں کبھی منطقی طور پر وہ سامنے نہیں آ سکتا. تو اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے اور یہی وہ ہمیشہ سے کرتا رہا, یہی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں پہ اس کا منفی ایک نیگیٹو پہلو ہے, ایک تاریک پہلو ہے, وہاں پہ اس کا روشن پہلو بھی ہے کہ بالآخر ہمارے پاس یہ جو افراد ہیں, شیخ زقزاقی کی مثال ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا, کس طرح سے اس شخص کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملتی کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنا علاج کرا لیں. کس قدر خوف ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے ایک امید کی باعث ہے کہ ہمارا مکتب کس قدر قوی ہے کہ دشمن جو ہے اس کی آواز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا, اس کو اپنے لیے خوف محسوس ہوتا ہے اس آواز سے. اگر یہ خوف محسوس نہ ہوتا, اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کی آواز کو اس طرح سے جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. جو شخص اپنے چند بیٹوں کو جو ہے وہ اس راستے کے اندر, امام حسین کے راستے کے اندر جو قربان کر چکا ہے, واقعی سلام ہے اس شخص کی شجاعت کے اوپر, اس شخص کی اس مکتب سے وفاداری کے. خود ان کی زوجہ جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مریض ہیں اور ان کو وہ زخمی ہیں. تو یہ جہاں پر جو ہے ہمارے لیے ان کی دعا کی اسیری کی, ان کی رہائی کی دعا کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہے, کوئی ہم توجیہ نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ہمارے لیے یہ مشکلات تھیں, وہ مشکلات تھیں. اس طرح کی شخصیات جو ہیں ہمارے لیے اتمام حجت ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ اس کٹھن حالات کے اندر بھی اس طرح سے میں جو ہے وہ علم حق کو بلند کر سکتا ہوں, تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو تمہاری ذمہ داری اس کو ادا کرو. تو شیخ زقزاقی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ان راتوں کے اندر ان کو یاد کریں کہ کس طرح سے جو ہے شخص کو جو ہے وہ مشکل سے جو ہے اجازت ملتی ہے, اس کو انڈیا لے جایا جاتا ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ دشمنان پہلے سے پلان بنا چکے ہیں. امریکی سفیر جو ہے وہ یعنی عجیب ایک بڑی طاقت جو ہے, ظاہری طور پر جو ہے وہ سپر پاور ہے, لیکن کس قدر دیکھیں خوف زدہ ہے. ظاہری طور پر سپر پاور ہے, لیکن جو ہے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ ظاہری طور پر ایک مثلا کمزور سے ایک بوڑھے سے شخص سے جو ہے ڈر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سپر طاقت نہیں ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے, ظاہری فقط ایک کھوکھلا پن ہے جو کہ ہم کو نظر آتا ہے بظاہر. کہ وہاں پہ جو امریکی سفیر واقع تاکید کرتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے وہ اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے, اور پھر واپس جو ہے. تو یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہیں اس طرح کی شخصیات. اسی طرح سے اور بھی انشاءاللہ مثال آئیں گی تو بعد میں آپ کی خدمت پیش کروں گی. درود بھیج محمد و آل محمد. ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 کے اندر کہ ہم تم کو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, تاکید کے ساتھ کہ ہم تم کو آزمائیں گے. کوئی شخص جو ہے اس کے ذہن میں اگر یہ خیال ہو, شک ہو, شبہ ہو کہ شاید میرا امتحان نہیں ہوگا, شاید نہیں, یہ تو طے ہے, یہ تو لکھ دیا گیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے. کس چیز سے؟ اس کی چند مثالیں پھر جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان ہوتی ہیں. خوف سے آزمائیں گے, ڈر سے. کربلا کے واقعے کو ذہن میں رکھیں, اسی تناظر میں ان تمام سنتوں کو, اس واقعے کربلا کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے.
خوف سے آزمایا جائے گا. کتنے ہی لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے خوف کی وجہ سے, ڈر گئے کہ اتنی بڑی فوج سے ہم کیسا مقابلہ کریں گے, کس طرح سے ہوگا, کیسے ہوگا, نہیں, وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خوف سے آزمایا جائے گا. کچھ لوگ کامیاب ہوں گے جو اس طرف آ جائیں گے, حق کی جانب آ جائیں گے, کچھ لوگ اور بہت بڑی تعداد جو ہے ناکام ہوگی جو کہ باطل کی طرف چلی جائے گی. والجوع, خوف کے بعد دوسرا جو, بھوک سے تم کو آزمایا جائے گا. یعنی آپ کے لیے زندگی کے اندر اقتصادی مشکلات آئیں گی, مالی مشکلات آئیں گی, اس سے آزمایا جائے گا. ممکن ہے کوئی دھمکی دے, کوئی ظالم دھمکی دے کہ تمہارا ہم یہ بند کر دیں گے, تم پہ سینکشنز لگ جائیں گے, تم پہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ مالی مشکلات ہیں, اقتصادی مشکلات ہیں. ونقص من الاموال, تمہارے اموال کی کمی سے تم کو آزمایا جائے گا. والانفس, تمہاری جانوں سے تم کو آزمایا جائے گا. نہ فقط تمہارے مال سے بلکہ جانوں سے, ہر طرح کا جو ہے وہ خدا امتحان لے گا. والثمرات, تمہاری جو فرض کریں کسی جو کھیتی ہے اور اس کے پاس جو ایگریکلچر, اس کے پروڈکٹس ہیں, کسی کا یہ کام ہے, اس میں ممکن ہے وبا آ جائے, اس کے اندر جو ہے وہ فصل جو ہے اس کی ضائع ہو جائے. یہ سارے اس خدا دیکھے گا کہ اس مقام پر جو ہے وہ خدا کا شاکر بندہ بنتا ہے یا شکوہ کرتا ہے, اس کی ایمان میں جو ہے تزلزل آتا ہے, نہیں آتا. یہ ساری چیزوں سے جو ہے تمہاری انفرادی زندگی ہو چاہے تمہاری اجتماعی زندگی ہو, ایک قومی زندگی ہو, یا ہر قسم کی جو ہے وہ امتحانات جو ہے انسان کو دینے ہیں. وبشر الصابرین, لیکن کس کو بشارت دے دو, کس کو مبارکباد دے دو؟ صابرین کو, کہ ہاں جو صبر جو ہے کرے گا مشکلات کے اوپر اور استقامت دکھائے گا. صبر کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کا ہدف ہے اس جانب وہ اپنی حرکت کو جاری رکھے گا. پہلے بھی بیان ہو چکا ہے صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب تو کچھ ہو نہیں سکتا, انسان صبر کر لے. نہیں, یہ صبر کا منفی معنی ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی راستے کی طرف اس نے چلنا شروع کیا ہے, ایک ہدف کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے, راستے میں جب ہرڈلز آ جائیں, رکاوٹیں آ جائیں, تو وہ بیٹھ نہ جائے بلکہ ان ہرڈلز کو کراس کر کے اپنا راستہ جاری رکھے, یعنی استقامت کے ساتھ. اس صبر کو یہ ہے صبر, نہ یہ کہ بیٹھ جانا, نہ یہ کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے انسان اور ہار مان. نہیں, صبر یعنی میں نے اس پہ جو ہے وہ استقامت دکھانا اور آگے بڑھنا. اب اگر یہاں پہ ہرڈل ہے, یہاں پہ رکاوٹ آ گئی, کوئی اور راستہ انتخاب کریں, کوئی اور آلٹرنیٹ لیں, لیکن بیٹھ نہیں سکتے انسان, وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا. صبر یعنی یہ. کس کو بشارت دے دو؟ صابرین کو. اگر ان کی زندگی میں مشکلات آ گئی ہیں تو یہ شخص جو صبر کرے گا اور بالآخر اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام جو کہ کر سکتا ہے وہ کرے گا. اسی طرح سے سورہ ایک اور جگہ پہ میں اس کی آیت کا نمبر لکھنا بھول گیا. ام حسبتم, کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور جب تک جو ہے تمہارا امتحان کے بغیر تمہیں کیا جنت میں داخل کیا جائے گا, اس کا تم نے گمان بھی کر لیا. اگر گمان بھی ہے تو یہ گمان جو تمہارے ذہن سے جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. یہ گمان بھی نہ آئے انسان کے ذہن میں, یہ خیال بھی نہ آئے کہ امتحان سے پہلے تم کو جنت مل جائے گی. یہ کہ آسان چیز نہیں ہے کہ بہت آسانی سے جو ہے انسان کو جو ہے خدا جو ہے وہ آسانی سے جنت کو بانٹ دے. نہیں, یہ گمان بھی نہ کرنا کہ تم کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وَلَمْ يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, جبکہ ہم نے تم سے پہلے والی امتوں سے امتحان لیا. یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی تمہاری سے جو ہے کوئی رشتہ داری ہے, کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی تمہارے سے تعلقات ہیں کہ تم سے امتحان نہیں ہوگا, تمہیں بغیر امتحان کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور پچھلی امتوں سے ہم نے امتحان لیا تھا. ایسا خدا کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے سب برابر ہیں, ساری مخلوقات ہیں. اگر ہم نے پچھلی امتوں سے جو ہے امتحان لیا ہے تو تم سے بھی امتحان لیا جائے گا. اگر ان کو بغیر امتحان کے جنت میں داخل نہیں کیا تو تم کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا. اور وہ مشکلات اور وہ بأسا و ضرہ جو کہ ان پر جو ہے مشکلات آئی ہیں, چاہے داخلی مشکلات چاہے بیرونی مشکلات, یہ سب جو ہے تم کو بھی اس سے امتحان لیا جائے گا. پھر عبارت جو ہے بہت عجیب ہے. ارشاد ہوتا ہے وَزُلْزِلُوا, یہ لوگ جن سے امتحان لیا گیا اور ان کے اوپر بأسا و ضرہ یعنی داخلی اور بیرونی مشکلات جو ہیں, داخلی اور خارجی مشکلات جب آئیں, وَزُلْزِلُوا, اس حد تک ان کا امتحان لیا گیا, اس حد تک مشکلات آئیں, اس حد تک مصائب آئے ان پچھلی قوموں پر, حتیٰ زلزلوا, کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ہل گئے, انسان کا وجود ہل کے رہ جائے. اس قدر شدید مصائب تم ان پر بھی آئے ہیں, تم بھی اس سے جو ہے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتے. یہاں آنا, ان کو تم پر بھی آنا ہے. وزلزلوا, ان کے اندر جو ہے وہ ہل کے رہے گا ان مصائب کے اندر. حتیٰ یقول, یہاں تک کہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا. کس کی زبان پر؟ حتیٰ یقول الرسول, جو رسول بھی تھا اس امت کے درمیان, اس رسول کی زبان پر بھی جاری ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین ہیں ان کے اوپر وہ تو کہنے لگے, ساتھ ساتھ جو رسول بھی تھے اس کی زبان پر جاری ہو گیا, متى نصر اللہ, کہ اب کب آئے گی وہ نصرت خدا کی جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا. یعنی اس حد تک مصائب ہے
پچھلی امتوں کے اوپر کہ جو رسول بھی تھے وہ دعا ان کی جو ہے وہ ہاتھ دعا کی جو ہے ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھ گئے کہ اے خدا وہ نصرت کب آئے گی جس کا تو نے وعدہ کیا، متا نصر اللہ. یعنی آپ دیکھیں جب رسول بھی جو ہے وہ اس دعا پہ جو ہے وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کس حد تک مصائب آئے ہوں گے کہ ایک رسول جیسا شخص جو کہ صابر اور شاکر ہے وہ بھی خدا سے کہے کہ اے خدا وہ تیرا وعدہ کہاں ہے جس کا تو نے وعدہ کیا. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مذمت نہیں ہے رسول کی کہ جو ہے وہ کیوں دعا کر رہا ہے، نہیں، اس مصائب کی شدت بیان کرنا مقصود ہے کہ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری نصرت کروں گا تو اب جو ہے وہ رسول بھی کہہ رہا ہے کہ اس حد تک جب مصائب آ گئے تو وہ نصرت کہاں ہے، اور ان کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ دعا کریں اللہ. پھر خدا کہتا ہے اللہ ان نصر اللہ ہے قریب، ہاں نصرت قریب ہے، نصرت آئے گی، پریشان نہ ہو، ڈرو نہ، نصرت ضرور آئے گی، لیکن ہاں ایک امتحان دینا ہے، سخت امتحان بھی دینا ہے، آسان امتحان نہیں، سخت امتحان بھی جو ہے تم کو دینا ہوگا، اس سے کوئی فرار نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر، بہت سارے مقامات پر جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ اس امتحان کا، جہاں پہ بلا کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر، بلا، ہم اردو میں بلا غلط ایک نیگیٹو معنی میں استعمال کرتے ہیں، بلا نہیں امتحان، ابتلا کا مطلب جو ہے اس طرح سے جو مادہ ہے اس کا مطلب امتحان، جہاں بعض جگہ پہ بلا کا مطلب کہ مادے سے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، بعض جگہ کسی اور طریقے سے. فتنہ کا لفظ آیا ہے مثلا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے امتحان ہے. اسی طرح سے مختلف جو ہے مقامات پر. اس ایک اور جو جگہ پر جہاں پہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں اکثر یہ آتا ہے کہ جب مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امتحان کے اندر ہیں. اس چیز کو جو ہے وہ اس غلط فہمی کو، اس مسکنسیپشن کو دور کرنے کے لیے خدا کہتا ہے ایسا نہیں کہ فقط جو ہے مشکلات جو ہیں وہ امتحان ہو، نہیں، انسان جو ہے بہت پرسکون زندگی گزارا ہے، ممکن ہے اس کے لیے بہت سخت امتحان ہو. انسان ممکن ہے مشکلات کے اندر جو مشکل والا امتحان ہو، جہاں پہ بظاہر اس کے لیے جو اس کا مال چھن جائے، اس کے جو ہے اولاد جو ہے مر جائے، اس کے کچھ ہو جائے، تو وہاں پہ جو ہے وہ یہ امتحان ممکن ہے آسان ہو. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو انسان خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے، غفلت سے باہر آتا ہے، خدا کی جانب پلٹتا ہے. لیکن جب اچھی زندگی گزار رہا ہو، جب ساری نعمتیں موجود ہوں تو انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر خدا کو بھی بھول جاتا ہے. یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن جس کو ہم امتحان شاید نہیں سمجھتے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر ہر چیز کو جو ہے وہ زینت بنا کے تمہارے لیے جو بھیجا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے بھیجا ہے. یہ کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے. ہر چیز سے جو ہے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا، بہتر عمل کرنے والا جو ہے کون ہے، اس امتحان کے ذریعے سے، تاکہ جو ہے تم کو اس کمال تک لے جایا جائے. بالآخر خلقت کا مقصد یہی انسان کو کہ تاکہ دیکھا جائے کہ کون جو ہے، اس آیت کے اندر بھی بیان ہوا کہ خبیث اور طیب کو جدا کر دیا جائے، پاک اور ناپاک کو جدا کر دیا جائے، دیکھا جائے کہ کون جو ہے وہ بہترین عمل کرتا ہے. ان جو سرکمسٹانسز ہیں، ان جو حالات ہیں، اس کے اندر بہت سارے کام ہو سکتے تھے، لیکن بہترین کام کون سا تھا؟ دیکھو تم انجام دیتے ہو نہیں دیتے. کربلا کے واقعے کے اندر جو ایک بہت ہم کو جو ہے چیز نظر آتی ہے واضح طور پر، کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو امام علیہ السلام کو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. بہت سارے لوگ جب امام علیہ السلام نے دعوت دی، امام کے ساتھ نہیں آئے. کوئی مفسر قرآن تھا، کوئی جو ہے احکام بیان کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. کسی نے سمجھا کہ میں جو ہے وہ مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر تفسیر بیان کیا کروں گا. یہ بھی جو ہے خدمت ہے اسلام کی، بلا کر ہاں خدمت تو ہے، لیکن کیا احسن عمل ہے؟ کیا اس وقت تمہارا تفسیر بیان کرنا زیادہ ضروری ہے، امام کا ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے؟ کیا اس وقت جو ہے لوگوں کو احکام دین بتانا زیادہ ضروری ہے، امام کا ساتھ دینا زیادہ ضروری ہے؟ وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اپنے مقام پر. احسن عمل کون کرتا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح کام، بہترین کام کون کرتا ہے؟ یہ در حقیقت امتحان ہے. اسی طرح سے ارشاد ہوتا ہے سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 16 کے اندر کہ فَأَمَّا الْإِنسان، جب یہ اس انسان کو خدا مبتلا کرتا ہے کسی مشکل کے اندر، اس کا امتحان لیتا ہے سختی کے ذریعے سے، کسی نعمت دے کر جو اس کا امتحان لیتا ہے، تو یہ شخص کہتا ہے کہ خدا نے میرا بہت اکرام کیا، خدا مجھے بہت چاہتا ہے، مجھے بہت خدا کے نزدیک جو ہے میرا بڑا مقام ہے، خدا نے مجھے نعمتیں دی ہیں. اور اس طرح سے جو ہے وہ اس نعمت سے اس طرح سے برخوردار اس کی جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اگر مجھے نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کے نزدیک جو ہے اچھا بندہ ہوں. اور جب اس شخص کو جو ہے وہ مبتلا کیا جاتا ہے اور اس کی نعمت کو لے لیا جاتا ہے، یا اس کے رزق کے اندر جو تنگی آ جاتی ہے، تو فوراً کیا کہتا ہے؟ خدا نے میری توہین کر دی، خدا نے جو ہے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا. جبکہ خدا یہاں پہ کہنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے. دونوں صورتوں میں تمہارا امتحان ہے. جب نعمت بھی خدا دیتا ہے تب بھی طریقے کہ تمہارے ایک جو ہے امتحان لے رہا ہے. اکرام کچھ نہیں ہے.
تمہارا امتحان ہے اس کے اندر کہ تم اس نعمت کے ذریعے سے کیا کرتے ہو. ہاں ممکن ہے اس نعمت کو تم توفیق اپنے لیے بناؤ, اپنے لیے جو ہے وہ ایک آخرت کا توشہ بناؤ اور اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرو اور اپنی آخرت کو سنوار لو, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے اگر اسی نعمت کو تم نے غلط معنی میں استعمال کیا, غلط جگہ استعمال کیا, تو یہ تمہارے لیے جو ہے عذاب کا باعث ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے خدا امتحان لیتا ہے, نعمتوں کو دے کر بھی, نعمتوں کو لے کر بھی. دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے شخص احسن عمل کرتا ہے. اب یہ احسن عمل جو ہے, جو بہترین عمل ہے, اس میں دو مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ احسن عمل جو ہے, یعنی بہترین عمل جو آپ کو کرنا ہے, ہر انسان کو کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے, وہ بہترین عمل ہے کیا, اس کی شناخت, کہ مجھے معلوم تو ہو کہ وہ بہترین عمل ہے کیا, تاکہ میں اس کو انجام دوں. اگر ایک شخص ہے جو اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں پہ مجھے کرنا کیا ہے, تو ظاہری بات اس کو انجام نہیں دے سکتا. دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر میں نے جان لیا تو اب اس پر عمل کرنا, یہ مرحلہ زیادہ سخت ہے. پہلا مرحلہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے, لیکن دوسرا مرحلہ زیادہ سخت ہے کہ معلوم ہو جائے اس کے بعد عمل کرنا, یہ زیادہ سخت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں شاید پہلے مرحلے کے اندر نہ ہوں اور مثلا اس پورا نہ اترتے ہوں ان شرائط کے اوپر, ان کو معلوم نہ ہو. لیکن اس سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے لیکن عمل کے مقام پر آ کے جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. وہاں پر اس منزل کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, شاید کل بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی, اشارہ ہوا تھا. جب ایک انسان جو ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ ہاں مجھے فرض کریں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. فرض کریں ایک انسان ہے, اس کو جو ہے وہ کسی غلط کام کی عادت ہے. ایک شخص ہے جو سگریٹ پیتا ہے, فرض کریں, حالانکہ ممکن ہے یہاں پہ کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو تو اس کو برا نہ لگے, میں اس کو حالانکہ جو بھی کہیں ایک بری عادت نہ بھی کہوں, میں کہوں کہ مثلا میڈیکلی فرض کریں جو ہے اس کی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے. اب اس شخص کو جو ہے معلوم ہے کہ یہ نقصان دہ ہے صحت کے لیے, دوسری طرف سے دل بھی چاہتا ہے کہ جو ہے اس کو پیا جائے. ترک نہیں کر پاتا تو کیا کرتا ہے, لیکن پہلا مرحلہ کیا ہے, علم کا مرحلہ. علم ہے, اسے جانتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. عمل کا جب مرحلہ آتا ہے, چھوڑنے کا جب مرحلہ آتا ہے, یہاں پر کیا کرتا ہے, جب نہیں چھوڑ پاتا تو کیا کرتا ہے, دل اور جسے کہتے ہیں عقل, اس کے درمیان ایک جو ہے کلیش ہو جاتا ہے. عقل کہتی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے, دل کہتا ہے کہ نہیں, کیسے میں اس کو چھوڑ دوں. اب جب ایک کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ایک اندرونی طور پر ایک تضاد کے اندر انسان آ جاتا ہے, تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ذرا سا جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس دل اندرونی جو کشمکش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے توجیہ کرتا ہے, عذر لے کے آتا ہے, بہانہ جسے ہم کہتے ہیں نا, بہانہ لے کر آتا ہے, تاکہ ایک ایسی چیز ہو کہ جس کا سہارا لے کے کہے کہ میں اس لیے کام کو نہیں کر. کیا کہے گا, آپ اس سے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے, اور اتنی تحقیقات ہوئی ہیں, اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ خطرناک ہے, پھر بھی آپ اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں. تو اب جواب کیا دے گا, اس کو ایک بہانہ چاہیے. وہ کہے گا معلوم نہیں ہے یہ ریسرچ وغیرہ صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. کس کو معلوم کہ جو ہے وہ صحیح ہوئی, شک کر دیتا ہے, یعنی تشکیک کرتا ہے. اس مسئلے کے اندر جو جس چیز کو دلیل بنا کر لائے تھے, اس دلیل کو جو ہے وہ کھوکھلا کرنے کی, اس کو جو ہے ویک کرنے کی, اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. معلوم نہیں ہے کہ یہ سب تحقیقات صحیح نہیں ہیں. اتنے لوگ جو ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی تو جو ہے وہ ان کی لمبی عمر ہوتی ہے, اور وہ دیکھو وہ شخص وہ بھی تو اتنا لمبا جی گیا اور وہ اس کو تو کچھ نہیں ہوا. مثلا اپنے آپ کو قانع کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک ایسی چیز جو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس بات کو بیان کروں گا تو سامنے والا جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا, یا میرے اندر کا جو کانفلکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. چھوٹا بچہ بھی دیکھیں اپنی زندگی میں کام کر رہا ہوتا ہے, ایک دن جو ہے وہ کام نہیں کیا, اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا, ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں کام کیا, وہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا. چھوٹا سا بچہ ہے, کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا. یا مثلا فرض کریں وہ ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی, ہمارے گھر یہ ہو گیا تھا, کیونکہ اس کو بلا کر ایک ایسی چیز بیان کرنی ہے کہ جس سے جو ہے یہ مسئلہ جو ہے, جو کام اس نے غلط کیا, اس کو معلوم ہے کہ کام ہو گیا غلط, اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ صحیح کیا جائے. ایک ایسی چیز لے کر آتا ہے کہ جس سے جو ہے سامنے والا جو ہے یا خود اپنا اس کا نفس جو ہے وہ راضی قانع ہو جائے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے, بہت بڑا مسئلہ نہیں. اسے ہم کہتے ہیں توجیہ. ایک ہمارے پاس ہے توضیح المسائل, اور ایک ہمارے پاس ہے توجیہ المسائل. ممکن ہے بہت سارے لوگ توضیح المسائل سے آشنا نہ ہو اپنی زندگی کے اندر, ٹھیک ہے, لیکن توجیہ المسائل سب کے پاس ہوتی ہے. توضیح المسائل جو ہے جس کے اندر آپ کے پاس احکام لکھے ہوئے ہیں, نماز کیسے پڑھنی, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں, خمس کیسے دینا ہے, کب واجب ہو جاتا ہے, کب. ان مسائل کو اگر فرض کریں توضیح المسائل جو ہے وہ گھر میں نہ ہو بھی تب بھی شاید کوئی نہ اس کی طرف جو ہے رجوع کرے. لیکن ایک توجیہ المسائل ہے, وہ سب کے پاس ہے, وہ سب کے پاس ہوتی ہے, سب کے جیب میں ہوتی ہے, ہر وقت آمادہ. جیسے ہی آپ نے کچھ کہا کہ یہ کیوں کیا,
فوراً اس میں سے ایک توجیہ نکالی، یہ یوں ہے. یہ خطرناک ہے. یہ توجیہ المسائل جو ہے وہ نہ فقط یہ کہ اس کا اصل نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر، یہ توجیہوں نے جو ہے انسان کو جو ہے برباد کر دیتی ہیں. توجیہات جو ہیں، یہ کیا ہے؟ توجیہات بہانے، عذر. یہ کام میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ کام یوں نہیں کیا، یا وہاں پہ میں یوں نہیں تھا، کربلا میں یوں اس لیے حاضر نہیں ہوا، یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے تفسیر بیان کرنی تھی، مجھے احکام بیان کرنے تھے، مجھے حج کرنا تھا، میں حج چھوڑ کے کیسے چلا جاتا امام علیہ السلام. حج کتنی بڑی عبادت ہے. یہ ساری کیا ہیں؟ توجیہات ہیں. یہ جو ہماری زندگی کے اندر توجیہ المسائل موجود ہے اور بہت زیادہ ضخیم ہے، بہت زیادہ، اس کو کسی طرح سے انسان اگر ختم کرنے میں ایک، اگر آپ لوگ جو زحمت کریں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ گروپ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد وآل محمد. قرآن کے اندر بھی ان توجیہات کا ذکر ہوا ہے. یہ تو چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچہ بھی جو ہے دیکھیں توجیہ کرتا ہے اپنے اس کے اندر. اس کا مطلب ہے توجیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ہے ہمیشہ سے، ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اس لیے قرآن بھی میں چند نمونے ملتے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں. ایک دو نمونوں کا آپ کے سامنے جو ہے اشارہ کرتا ہوں. قرآن کے اندر بھی ان توجیہات کا ذکر ہوا ہے. سورہ احزاب کی 13ویں اور 16ویں آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ایک جنگ ہوتی ہے تو یہ ایک جو ہے گروپ آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد، آ کے اجازت طلب کرتا ہے کہ ہم کو جو ہے آپ ذرا سا معاف کریں گے، مثلا جو ہے ہم جنگ پہ نہ جائیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اجازت طلب کرتا ہے آپ ہمیں ذرا سا معاف کر دیں، ہم اس جنگ میں شریک. کیا بہانہ لے کر؟ اچھا اب وہی بات ہے، توجیہ کرنی نا آپ کے پاس، کیا کوئی کیوں آپ کو جنگ میں شرکت نہیں کرنی؟ تو کچھ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس وجہ سے شرکت نہیں کرنی. یقولون، تو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں در حقیقت سیف نہیں ہے. جو ہم گھر چھوڑ کر آئے ہیں محاذ جنگ پر، گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ وہ گھر ہمارے سیف نہیں ہیں. ان بیوتنا عورہ، یعنی وہ سیف نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں. خدا کہتے ہیں وما ہی اب عورہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ بہانہ لے کر آ رہے ہیں، یہ توجیہ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھروں کا مسئلہ ہے، یہ فقط ایک بہانہ ہے کہ شاید ہم یہ کہیں گے تو رسول تو بہت رحمت للعالمین تو ہیں ہی، تو شاید ہم کو جو ہے وہ اجازت مل جائے. وما ہی اب عورہ، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر جو ہے سیف نہ ہو رہی. یہ فقط کیا ہے؟ ان یریدون، فقط و فقط مشکل یہ ہے کہ فرار کرنا چاہتے ہیں، یہ جنگ سے فرار کرنا چاہتے ہیں. یہ سب بہانے ہیں. پھر 16ویں نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان سے کہہ دو، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر سیف نہیں ہے اور ہم کو جو ہے جنگ پہ ہم کو تھوڑا سا معاف کر دیں اور یہ ہے وہ ہے، کل ان سے کہہ دو کہ تم کو یہ سب فرار ورار کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یعنی ممکن ہے تم کو رسول تو بلا کر رحمت ہے، ممکن ہے تم کو اجازت دے دے، تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ یہ فرار کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اس کے لیے اتنے بہانے بناتے ہو، اس کے لیے اتنی توجیہات لے کر آتے ہو یہ اور وہ. ان سے کہہ دو یہ کیوں حقائق سے جو ہیں وہ دور ہیں، کیوں ان کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی. ان سے کہہ دو کہ یہ فرار کرنا ان کے فائدے میں نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ان فررتم من الموت او القتل، ممکن ہے آج جو ہے موت اور قتل سے بچ بھی جائیں. آج ان کی موت واقع نہیں ہوئی، خوب بچ گئے، کتنی زندگی کر لیں گے، کیا ہوگا آخر کار کیا ہوگا. ان فررتم من الموت او القتل، اگر یہ بچ بھی جائیں، وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن تم اس دنیا سے بہت کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، بالآخر ایک قلیل ہے. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے. وہ کیا حاصل کر لو گے تم؟ کتنا جی لو گے؟ کیا معلوم کہ کل کو تم کو جو ہے بیماری سے مر جاؤ، کوئی گارنٹی ہے؟ کسی کو کچھ معلوم ہے؟ تو یہ سارے جو ہیں یہ ایک توجیہ ہے، نمونہ جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے. اس طرح سے ہماری زندگی کے اندر موجود ہے، اس کا قرآن نے ذکر کیا. اسی طرح سے سورہ یاسین کے اندر ایک بہت عجیب، یعنی واقعی ایک ایسی کتاب ہے قرآن کے کس قدر انسان کی فطرت سے نزدیک ہے، کس قدر کتاب ہدایت ہے. سورہ یاسین آیت نمبر 47 ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ انفاق کیوں نہیں کرتے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اتنے لوگ ضرورت مند ہیں، اتنے لوگ غریب ہیں، تمہارے سامنے دیکھ رہے ہو مشکلات کا شکار ہیں، کیوں نہیں خرچ کرتے، کیوں نہیں انفاق نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اچھا انفاق کرنے کو کہا جاتا ہے کہ انفاق کرو اپنی جیب سے، نہیں، خدا بہت اچھی تعبیر لے کے آتا ہے، کہتے ہیں مما رزقناکم، مما رزقکم، جس کو جو ہے وہ کس نے تم کو دیا ہے، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جس کو خود خدا نے تمہیں دیا ہے، اپنی جیب سے دینے کا تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہ تمہارا، تم نے کیسے سمجھا کہ تمہارا اپنا مال ہے؟ مال تو خدا کا ہے، اس میں سے کیوں نہیں کچھ دیتے؟ اگر انسان کا اپنا مال ہوتا تب شاید جو ہے وہ کہتا بھائی میرا اپنا مال ہے، میں کیوں کسی کو دوں، میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں دوں.
کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بالآخر تم ان کو انفاق کیوں نہیں کرتے، اس مال میں سے جو خدا نے تم کو دیا ہے، یہ رزق تو خدا کا ہے، اس میں سے کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پہ بات کافروں کی ہوئی کہ کافر یہ کہتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے کہ ہم کو یہ چیز اپنی زندگی میں نظر آئے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم اطعام کریں، کیا ہم لوگ دے دیں خدا کے راستے میں، اطعام کریں؟ من لو یشاء اللہ، اگر خدا چاہتا تو خود ان کو دے دیتا. یہ بھوکے جو تھے تو خدا کیوں نہیں خود کھلا دیتا؟ میں کیوں کھلاؤں جب خدا کے پاس ہے؟ بھوکا بھی اس کا بندہ ہے تو خود کھلا دے. دیکھیں توجہ، اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا. مجھ کو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں کھلاؤں؟ مجھ کو کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اطعام کروں؟ وہ شخص بھی تو مثلا ہمارے پاس اگر کوئی آئے مثلا لینے کے لیے کہ یہ اس مسئلے میں ڈونیشن دے دیں، اس شخص کی مدد کر دیں، اور بھی لوگ تو ہیں، میں ہی بچاؤں معاشرے میں، میں اکیلا میں ہی ہوں، میں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے پورے معاشرے کا. ہوتا ہے نا ہمارے چیزوں میں. جبکہ انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ جہاں وہ مدد کر سکتا ہے، جہاں وہ ہیلپ کر سکتا ہے، خدا کا شکر ادا کرے کہ اس کے پاس ایک فائل ہے جو حقیقت جو خدا نے بھیجی ہے. اس کے لیے اکرام کا باعث ہے، خدا نے اس کا احترام کیا ہے کہ اس کے لیے جو ہے کیس کو جو ہے ریفر کیا گیا ہے، اور خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں کیا کرتا ہے. ہم اس کو ٹھکرا دیں، جاؤ کسی اور کے پاس دے دو. ارے خدا نے تمہارے لیے اکرام کا بندوبست کیا تھا، تم نے اس کو فوراً کسی اور کے حوالے کر دیا. انسان کو تو بلکہ تلاش کرنا چاہیے ایسے مواقع کو کہ اگر وہ اس کے اندر وسعت ہے، اس کے پاس خدا نے اس کو دیا ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کی توجیہات جو ہماری زندگیاں بھری ہوئی ہیں. یہی توجیہات ہیں جس کی وجہ سے کربلا رونما ہوتی ہے. یہی توجیہات ہیں، یہی بہانے ہیں، یہی عذر ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ایک عجیب واقعہ، جنگ صفین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار ابن یاسر سے کہتے ہیں، اے عمار تم کو ایک گروہ قتل کرے گا. وہ کون ہوگا؟ جو ہے باغی گروہ ہوگا، وہ تم کو قتل کرے گا. پہلے سے جو ہے وہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ اچھا یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ چیز تھی جو مشہور تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے بہت کم لوگ، نہیں مشہور تھی. لوگوں کو معلوم تھا کہ ہاں اس طرح کے جو ہے قول جو ہے پیغمبر سے نقل ہوا کہ اے عمار تم کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، یعنی وہ باطل پر ہوگا. یعنی ایک معیار، ایک پہچان رسول اللہ نے دے دی تھی کہ اگر جس گروہ کے اندر عمار ہوں گے وہ حق پر ہوگا، جو مقابل میں ہوگا وہ باطل گروہ ہوگا. جنگ صفین واقع ہوتی ہے، بالآخر جو ہے وہ عمار کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے. کون شہید کرتا ہے؟ امیر شام کا لشکر جو ہے شہید کر دیتا ہے. اچھا اب جو یہاں پہ جو ہے لشکر کے اندر جو ہے کھلبلی مل جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب تک ہم جس کے ساتھ لڑ رہے تھے وہ تو اس کا مطلب ہے باطل کا گروپ ہے، اور ہمارے درمیان اب تک جب یہ شک و شبہ تھا کہ پتہ نہیں علی حق پر ہیں یا امیر شام حق پر ہے اور اس طرح کے مسائل تھے بھی، تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو دوسرا گروپ ہے وہ یعنی علی کا جو گروپ ہے وہ حق پر ہے، اور یہ والا جو گروپ ہے وہ باطل کے اوپر ہے. کیونکہ رسول خدا کی واضح حدیث ہے. کیونکہ عمار کو جو ہے وہ امیر شام کے لشکر نے جو ہے وہ شہید کیا. کیا کیا جائے؟ فوراً جو ہے وہ لشکر، اب کیا کیا جاتا ہے؟ پروپیگنڈا. کہا کہ درست ہے کہ جو ہے عمار کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، لیکن عمار کو میدان جنگ میں لایا کون تھا؟ علی لے کر آئے تھے. بس کون باعث ہوا عمار کے قتل کا؟ علی باعث ہوا. اور عوام جو ہے اب دیکھ آپ اس وقت بیٹھ کے جو ہے وہ 1400 سال بعد کہیں کہ یہ تو کوئی بیکار سی توجہ نہیں ہے. بیکار سی توجہ کی بات نہیں ہے. کتنے ہی لوگ جو ہیں جن کے ذہن میں شک و شبہ آیا تھا کہ ہاں یہ تو واقعی جو ہے عمار جو ہے وہ اس طرف شہید ہو گئے ہیں، تو یہ والا گروپ جو ہے وہ امیر شام کا باطل پر ہے. جیسے ہی اس توجہ کو بیان کیا گیا، جیسے اس بہانے کو بیان کیا گیا، فوراً ان کے ذہن جو ہے وہ کانے ہو گئے اور اطمینان آ گیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے علی نے ان کو قتل کیا. عجیب ہے. یعنی دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ دشمن کام کرتا ہے، اور انسان کے پاس بصیرت نہ ہو، انسان کے پاس شعور نہ ہو، تو کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے یہ مختلف توجیہات ہیں جو جس نے تاریخ کے اندر ہم کو ملتی ہیں مختلف جو ہے وہ مقامات پر. اگر ہم آتے ہیں اس طرف اپنے موضوع کی طرف جو ہے وہ کربلا کے واقعے کی طرف، کہ یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں توجیہات جو ہیں، توجیہات کا ایک باب ہے، توجیہات کا ایک عظیم جسے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی فائل ہے کہ ہر طرف توجیہات توجیہات توجیہات. اگر امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص ہوتا تو واقعاً قیام نہیں کر سکتا تھا. عجیب ہے، یہ عجیب شجاع انسان ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ بیان ہوگا. دیکھیں قدم قدم پر جو ہے وہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ مواقع ہیں کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا، عام انسان یعنی ایسا نہیں کہ جو شخص جو ہے وہ کم نہیں، ایک واقعاً ایک عالم، ایک شخص جو ہے جو جسے کہتے ہیں کہ با تقوی انسان اور ظاہری طور پر جو ہے ایک مومن انسان ہوتا، وہ یہ کام کو نہیں کر سکتا تھا. جس طرح سے امام علیہ السلام کے پاس مختلف مواقعوں پر جو ہے وہ
یعنی یہ موقع فراہم تھا کہ وہ بھی اس طرح کی کوئی توجہ کر لیتے، بیکار کی توجہ نہیں، بہترین، یعنی آپ اسے کہیں کہ بہانہ نہ کہیں، ایک واقعی ایک ریزن ان کے پاس موجود تھا کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے، لیکن امام علیہ السلام اس کام کو نہیں کرتے۔ مختلف طرح کی جو ہے وہ بہترین، آپ کے پاس صحابی موجود ہیں، مفسر قرآن موجود ہیں، وہ کوئی شخص جو ہے تفسیر قرآن کا بہانہ بناتا ہے کہ مجھے مدینہ میں جو ہے تفسیر کرنی ہے، کوئی کسی کا بہانہ بناتا ہے، کوئی حج کا بہانہ بناتا ہے کہ اس وقت جو ہے کیسے جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بہانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ترس، جسے ڈر کہتے ہیں، خوف ایک بہت بڑی مشکل ہے راستے کے اندر، کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا محاذ ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ساتھ دیا جائے اس مسئلے کے اندر، کس طرح سے امام علیہ السلام جو ہے وہ واقعاً یعنی اس زمانے کے اندر اس ایک بڑی فوج کے مقابلے میں، ایک پوری حکومت کے مقابلے میں جو ہے تنہا ہیں، کس طرح سے امام علیہ السلام کا ساتھ دیا جائے۔ اچھا، جو شروع سے اس واقعے کے شروع سے ہی جو ہے، جب امام علیہ السلام نے جیسے ہی ارادہ کیا مدینہ سے نکلنے کا اور اپنے بھائی کو اور مختلف اصحاب کو جو ہے بتایا، سب نے کیا کہا؟ سب نے کہا کہ یہ راستہ خطرناک ہے، آپ اس سے آپ یہ امید نہ کریں کہ آپ کو جو ہے کوئی کامیابی اور جو ہے فتح حاصل ہو جائے گی، یہ تو آپ کی شکست تو یقینی ہے۔ کوفے والوں سے جو ہے وہ اس وقت تو خیر کوفے والوں کے خط بھی نہیں آئے تھے، یعنی اس راستے میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ اس کے اندر قتل جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری طور پر شکست جو واضح ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں۔ اور بظاہر جو ہے جو اگر آپ اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ عقلائی طور پر سوچا جائے، اور واقعی صحیح بھی کہہ رہے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ امام علیہ السلام کو غلط نہیں، بات صحیح کہہ رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں رہے تھے، اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے جس کو امام دیکھ رہے تھے، جس چیز کو امام دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ فقط دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کام میں قدم بڑھایا گیا تو ان کی جانیں ضائع ہو جائیں گی، وہ تو امام کو ہی معلوم تھا کہ امام کو معلوم نہیں تھا۔ یعنی ابن عباس جس چیز کو دیکھ رہے تھے امام نہیں جانتے تھے، محمد ابن حنفیہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے امام نہیں جانتے تھے، امام جانتے تھے، امام کو بھی یہ ساری باتیں معلوم تھیں، کہ امام اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ دین خطرے میں ہے، دین ایک طرف ہو، میری جان ایک طرف ہو، تو میں کیا کروں گا؟ اپنی جان کو قربان کروں گا۔ تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن امام اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ توجیہات کے ایک کے بعد جو توجیہات ہیں، دیکھیں کہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی توجیہ یہی جو یہاں پہ، اگر کوئی اور شخص ہوتا، جب دیکھتا کہ سارے لوگ جو ہیں، جو کہ باقاعدہ جو عقلاء ہیں معاشرے کے، پڑھے لکھے افراد ہیں، ابن عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ابن عباس جیسا شخص جو ہے مشورہ دے رہا ہے کہ کام نہ کریں، اگر جو ہے ہم جیسا کوئی انسان ہوتا، عام انسان ہوتا، کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، اسی مرحلے سے جو ہے وہ انسان پیچھے ہٹ جاتا۔ امام آگے بڑھتے ہیں، امام کہتے ہیں نہیں، آگے بڑھتے ہیں، اگلے مقام پر جو ہے جب آپ جاتے ہیں، اسی طرح سے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ جب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جو کوفہ والوں کا جو ہے آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ وہ جو کوفہ والے جنہوں نے جو ہے وہ 18,000 افراد نے جو ہے وہ بیعت کی، کل جو ہے شاید غلطی سے بیان ہو گیا تھا کہ 18,000 خطوط آئے تھے، خطوط کم آئے تھے، شاید 12,000 آئے تھے، بیعت کرنے والے شاید 18,000 افراد۔ خیر، تو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ 18,000 یہ افراد جو ہیں کوفہ والے، اب جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا امام علیہ السلام کی بیعت کو، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے ایک قدم ہو سکتا تھا، یعنی ایک بہت بڑا ایک وہ وقت تھا کہ جب امام علیہ السلام پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ جاتے، کہتے کہ بالآخر وہ لوگ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہی پیچھے ہٹ گئے، تو میں آگے جا کے کیا کروں؟ امام علیہ السلام کہتے نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں بات، یعنی وہ چیز جو ظاہری طور پر عقلاء دیکھ رہے ہیں، امام علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں دین خطرے میں ہے۔ درست ہے کہ وہ لوگ جو میرا ساتھ نہیں دینا چاہ رہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی توجیہ ہو سکتی تھی۔ ہمارے پاس ہماری اس توجیہ المسائل کے اندر یہ توجیہ بہت اچھی توجیہ تھی، لیکن امام علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، جب وہ عاشور کا دن آ جاتا ہے، یا آپ کہیں کہ کربلا کے اندر اب آپ کو لے جایا گیا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، اور اب جو ہے حکم ہو گیا ہے کہ محاصرے میں ہے، اور اب جو ہے کوئی آپ کی مدد کو نہیں آ سکتا، اب جو ہے کمپلیٹ ایک بائیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جو امام دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے ان حالات کے اندر اگر مجھے شہید کر دیا گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا، ان خواتین کا کیا ہوگا؟ کیا امام علیہ السلام غیرت مند نہیں تھے؟ کیا امام علیہ السلام کو اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کے پردے کا خیال نہیں تھا؟ یہ کتنی بڑی توجیہ ہے۔ اگر ایک مومن، ایک متقی انسان، بہت تقوی انسان ہوتا، فوراً یہاں سے جو اس کا دل جو ہے لرز جاتا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو، اور یہ وہ خواتین، زینب جیسی خاتون جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہ ہو، کس قدر سخت امتحان ہے، لیکن امام علیہ السلام آگے بڑھتے نہیں، اس کو بھی جو ہے قربان کرنا ہے، یہ بھی جو ہے یہ بھی توجیہ نہیں بن سکتی، یہ بھی بہانہ نہیں بن سکتا۔ زینب کا پردہ، اللہ اکبر، یہ بھی بہانہ نہیں بن سکتا۔ دیکھیں ہم کو کس طرح سے امام علیہ السلام نے اتمام حجت کیا ہے کہ تم کس چیز کا بہانہ لے کر آؤ گے میرے سامنے،
اس سے بڑھ کر تو کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ بیویوں کے پردے کا کیا ہوگا. کوئی لا سکتا ہے اس سے بڑا بہانہ؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں. اور آگے بڑھتے ہیں، جب آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، اکیلے رہ گئے، اچھا اس سے پہلے تک جو ہے وہ فرض کریں کہ عصر عاشور سے پہلے شاید جو ہے کوئی امکان ہو کہ ہاں کوئی، اب تو اکیلے رہ گئے ہیں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. امام علیہ السلام نے کہا نہیں، اکیلا ہی رہ جاؤں میں، مجھے معلوم ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا اور میرے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ توجہ نہیں بن سکا. جب اس چھوٹے بچے کو آگے آپ لے کر آئے ہیں، اس شیر خوار بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو، یہ آسان کام تھا کوئی؟ کہ یہاں پر تو امام علیہ السلام کوئی کہہ سکتا تھا اے امام آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں جو ہے وہ قتل جو ہے وہ اس کو کیوں لے کے جاتے ہیں اس مصیبت کے اندر؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر تو بہانہ لایا جا سکتا تھا کہ آپ قربان ہو جائیں، اس چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے کہ ایک تیر جو ہے اس کے جو ہے وہ گلے میں سوراخ کرتا ہے وہ اس کو شہید کر دے. یہاں پر امام علیہ السلام نہیں، یہ بھی بہانہ نہیں، یہ بھی نہیں. دیکھیں کس قدر شجاع قلب ہے امام علیہ السلام کا، کس قدر شجاع. اور آگے بڑھتے ہیں، امام علیہ السلام جو ہے وہ آخری لمحات کے اندر، اور جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے، اس سے پہلے تک ممکن ہے احتمال ہو کہ آپ کے بعد جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آخری وقت کے اندر لشکر یہ جو کفار کہنا چاہیے، یہ جو آگے بڑھتا ہے اور نعرہ بلند کرتا ہے کہ خیام کی طرف کو آگ لگا دی جائے، امام کی زندگی میں پہلے شاید احتمال ہو کہ شاید یہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کریں گے، اب ان کو یقین ہو چکا ہے، لیکن اب بھی نہیں کہتے رک جاؤ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں. فقط یہ کہتے ہیں کہ اے آل ابو سفیان، اگر تمہارے اندر جو ہے دین نہیں ہے، کم از کم کوئی انسانیت تو ہو، ان خواتین نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. تو دیکھیں کتنے ہی مقامات پر امام علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ ایسے چیزیں تھی کہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اگر ایک عام انسان بہت باتقوا بہت مومن انسان ہوتا وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اتمام حجت کی کہ نہیں، کہ کوئی چیز بھی دین خدا کا مسئلہ آ جائے، دین خدا سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بہانہ جو ہے قبول نہیں ہو سکتا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اذان محترم، ہمارے پاس ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بہت سارے بہانے لے کر آتے ہیں. بعض دفعہ یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں ان اصحاب کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، ہم کہاں ان نیک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری پوری زندگی تو جو ہے گناہوں کے اندر گزر گئی، بسر گئی، ہم نے جوانی کو جو ہے وہ ضائع کر دیا برے کاموں میں. اب ہم کہاں اس خیام حسینی کے اندر جا سکتے ہیں؟ انسان کے اندر ناامیدی ہوتی ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ آؤ نماز شب کی جانب آؤ، نماز اول وقت کی طرف آؤ. کہتے ہیں اپنے ایک زندگی گزار دی، اب کہاں، اب تو ہماری عادت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان تمام چیزوں کو لے کر آتا ہے انسان جو ہے وہ اس کے اندر ناامیدی جو ہے، ناامیدی ہوتی ہے. اتنا ٹائم تو گزار دیا، ہماری اصلاح ہونا مشکل ہے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن ایک وہ شخصیت ہے کربلا کے میدان کے اندر کہ ہماری اس توجہ کو، ہمارے اس بہانے کو ختم کر دیتی ہے، ہماری ناامیدی کو امید کے اندر تبدیل کر دیتی ہے. آپ حضرات متوجہ ہو گئے ہوں گے، یہ وہ شخصیت ہے حر علیہ السلام کی شخصیت کہ کربلا کے طرف جب یہ لشکر رواں دواں ہے، راستے میں جو ہے کوئی خبر دیتا ہے کہ اے مولا ایسا لگتا ہے یہاں پہ ہم کسی نخلستان کے پاس پہنچ گئے ہیں. تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا جاتا ہے کہ نخلستان کہاں، 1000 سواروں پر مشتمل افراد ہیں. وہ لشکر اعداء ہے کہ جو تیروں کو لے کے، نیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور دور سے نخلستان نظر آتا ہے. امام علیہ السلام پہلے سے اس لشکر کے لیے پانی کو جمع کر چکے ہیں. اللہ اکبر. ان کو معلوم ہے کہ ایک لشکر آئے گا جو پیاسا ہوگا. اپنے اصحاب کو پہلے سے حکم دے چکے ہیں کہ پانی جمع کر لو. اس وقت معلوم نہیں تھا کسی کو کہ پانی کیوں جمع کیا جا رہا ہے، یہ مشکوں کو کیوں بھرا جا رہا ہے. جب وہ لشکر نزدیک آتا ہے، حر کا لشکر، امام علیہ السلام سب سے پہلے اس لشکر کو سیراب کرتے ہیں. نہ صرف اس کے فوجیوں کو سیراب کرتے ہیں، ان جانوروں کو، ان گھوڑوں کو بھی سیراب کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ساقی کوثر کا نواز ہے، کیسے سیراب نہ کرے، کتنا کریم ہے یہ امام. دشمن کے لشکر کو، نہ فقط ان فوجیوں کو بلکہ جانوروں تک کو جو ہے سیراب کیا جاتا ہے. نہ کہ ایک بار، نہ کہ 2 بار، جب تک وہ گھوڑے 3-4 بار سیراب ہو کے اپنا منہ پانی سے نہیں ہٹا لیتے، وہ پانی ان کے آگے سے نہیں ہٹایا جاتا.
لشکر آگے بڑھتا ہے، وقت ظہر ہوتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، امام پوچھتے ہیں کہ تم کس کے ساتھ نماز پڑھو گے؟ کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ عجیب ہے، ایک طرف امام علیہ السلام کا راستہ بھی روکتا ہے، دوسری طرف امام علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، امام علیہ السلام اتمام حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں، تم نے تو خود مجھے جو ہے وہ بلایا تھا، خطوط لکھ کر بلایا تھا کہ اے امام آ جائیں، ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، پھر تم کیوں میرا راستہ روکتے ہو؟ اور جواب دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو خط لکھ کے نہیں بلایا، میں نے آپ کو خط لکھ کے نہیں بلایا۔ عجیب ہے یہ حر، درست ہے کہ حر نے نہیں بلایا تھا، حر کی عجیب شخصیت ہے۔ جب یہ کوفہ سے نکل رہا تھا اس طرف آنے کے لیے تو اس کے کان میں ایک آواز غیبی آتی ہے کہ اے حر تم کو بہشت مبارک ہو۔ اس وقت یہ پریشان تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ مجھے کیوں بشارت دی جا رہی ہے بہشت کی، مجھے کیوں بشارت دی جا رہی ہے بہشت کی۔ جب امام علیہ السلام نماز کے بعد جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنا راستہ لیں گے اور کوفے کی طرف جائیں گے، اور آ کے راستہ روک لیتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ہے امیر کی جانب سے کہ آپ کو کوفے نہ جانے دیا جائے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہاں پہ جب حری الفاظ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وہ وجہ ہے، شاید یہی وہ نور ہے جو حر کے دل کے اندر ہے جس نے اس کو نجات دی، یہی وہ احترام اہل بیت کا۔ میں کہوں گا کہ حر کے دل میں تو یہ احترام تھا، لیکن وہ مدینہ والے کہ جب فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ لے کر آئے اور آگ اس دروازے کو جو اس طرح سے لات ماری جاتی ہے کہ بی فاطمہ کی چیخ خود بلند ہو جاتی ہے، ان کو یہ معرفت نہ تھی لیکن حر کو معرفت تھی کہ آپ کا نام جو ہے لینا گوارا نہ کیا۔ بالآخر وہ وقت عاشورہ آتا ہے، صبح عاشورہ آتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اب تک شک تھا کہ یہ کس طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ لشکر کہ دو لشکروں کے درمیان جنگ ہو اور واقعاً یہ لشکر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر سکے۔ عمر سعد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے عمر سعد کہ واقعاً تو امام حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ ہاں کچھ ہی دیر بعد ہاتھ کاٹے جائیں گے، سروں کو قلم کیا جائے گا۔ جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یقینی ہے، اب جنگ یقینی ہے، گھوڑے پر بیٹھتا ہے اور ایک طرح اس کے جسم پر جو ہے لرزہ طاری ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے اے حر، جب کوفے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم میں شجاع ترین انسان کون ہے تو میں کہتا تم یہ شخص یہ حر ہے، آج تجھ پر کی لرزہ کیسے طاری ہے؟ کہ حر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہوں، لیکن میں حتماً جنت کو جو انتخاب کروں گا۔ یہ کہتے اینٹ لگا کر امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف جاتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے نزدیک پہنچتا ہے، امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے امام کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں حر اپنا سر اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ، کتنا اکرام ہے، کتنا کرم ہے امام علیہ السلام کا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تیرا خدا بھی تجھ سے راضی ہو۔ امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتے ہیں اور میدان کی طرف جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب خود بھی جو ہے زخموں سے چور ہو کر زمین پر آتے ہیں، امام علیہ السلام اپنے آپ کو حر کی طرف لے جاتے ہیں، اپنا سر حر کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، اس پر رومال باندھتے ہیں۔ امام علیہ السلام کیوں آخر اپنے اصحاب کی طرف اس طرح جایا کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے اصحاب کو اسی طرح سے میدان میں چھوڑ دیا گیا تو یہ ظالم ان کو ذبح کر دیں گے، ان کی زندگی میں ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فوراً امام علیہ السلام کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے اصحاب تک پہنچیں، حر تک بھی پہنچتے ہیں، ان کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، ان کا خون ان کی آنکھوں سے صاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اے حر تو اس دنیا میں بھی حر ہے تو آخرت میں بھی حر ہے۔ امام علیہ السلام سے میں عرض کروں گا اے امام، آپ نے تو حر کو اپنے سر کو اپنے سرہانے لیا اور ان کے خون کو صاف کیا، اور آپ کی کوشش تھی کہ آپ کا صحابی آپ کی اس کی زندگی ہی میں ذبح نہ ہو جائے، لیکن ایک وہ وقت بھی آیا عصر عاشور کہ آپ بھی جو زمین کربلا پر گرے، لیکن اب کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کے سر کو اپنے سر پہ سرہانے لے اور آپ کو ذبح ہونے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا ہمیں بھی اصحاب حسین علیہ السلام کی طرح جب دین پر وقت آئے تو اپنی بہترین طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی طرح جو کہ قدم قدم پر بہانے بناتے ہوں، قدم قدم پر توجیہات کرتے ہوں، میں سے شمار نہ کرنا۔ اے خدا اس وقت ان حالات کے اندر
جو کٹھن حالات ہیں دنیا کے اندر، دنیا کے گوشے گوشے کے اندر بہت سارے لوگ ظلم کے خلاف برسر پیکار ہیں، خدا ان سب کی حمایت فرما، ان سب کی نصرت عطا فرما۔ یمن کے اندر، بحرین کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، اور ہر جگہ جہاں پر، نائجیریا کے اندر، جہاں جہاں پہ بھی مظلومین ہیں ان سب کی نصرت فرما اور ان ظالمین کو نیست نابود فرما۔ اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رہبر معظم انقلاب اور تمام مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ اے خدا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کی بہترین اصحاب انصار میں شامل فرما۔